لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. انسان کے نا دینی دعوت میں 2 نمبر ہونے کی ایک علامت یہ کہ صرف مالداروں کو فوکس کرے, غریبوں پہ محنت نہ کرے. یہ خود اس کی علامت ہے, یہ بندہ لالچی ہے. جن علماء کی محفل میں ہر وقت مالدار لوگ آگے آگے ہوتے ہیں, غریب پیچھے پیچھے یا ہوتے ہی نہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس عالم کے دل میں غالب گمان یہ ہے کہ دولت سے محبت ہے, اس کو دین کی فکر نہیں ہے. کیونکہ دین کی جہاں بھی دعوت گئی ہے نا, غریبوں کی ہمیشہ کثرت ہوئی ہے. تو بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے مالدار ہی مالدار نظر آئیں گے, ایسا لگتا ہے غریب کا تو یہاں کوئی بسر ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب بھائی یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے, مخلص نہیں ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بہت مالدار تھے, لیکن ان کی جو مجلس لگتی تھی نا, آدھی سے زیادہ اس میں آدھے سے زیادہ غریب ہوتے تھے. اس میں رکشے والے, ٹیکسی والے, ٹماٹر والے لوگ آتے تھے, کہتے تھے یار یہ اتنے بڑے مالدار ہیں اور بیٹھے ہوئے کون ہیں, غریب لوگ. ہمارے حضرت نے میرے سامنے ایک ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی کو پیچھے بٹھایا, بہت بڑے سیٹ تھے, آگے بیٹھے ہوئے تھے, اور کچھ غریب علماء پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. علماء تھے لیکن غریب تھے. انہوں نے فرمایا علماء کی عزت زیادہ ہے اسلام میں, تو آپ تھوڑا سا پیچھے بیٹھ جائیں, ان کو آگے کریں. لیکن وہ بھی نیک آدمی تھا, اٹھ کے پیچھے چلا گیا آرام سے. تو انہوں نے فرمایا جب اصلاح کے لیے آئے ہو نا, تو پھر آپ کی اصلاح یہی ہوگی کہ آپ نے کہاں بیٹھنا ہے, پیچھے بیٹھنا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. خیر, تو میں نے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں, وہ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا, الا المصلین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں, ان میں تدبر نہیں ہے, غور و فکر نہیں ہے, تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی, جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے, خودکشی کے خیالات آتے ہیں, یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری, اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1, نماز کی مکمل پابندی. آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا, کوئی چیز نہیں بچاتی. اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف, جس کا نماز میں دل لگ گیا نا, بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے. اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا, کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے, اصول بنا لو, جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو, دل لگے گا, اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا, دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو, چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو, اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو. دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے, جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا, ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے, اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے, جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے, ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں, سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو 2 طرح کی خواتین ہوتی ہیں, ایک پھوڑ, نہ کام نہ کاج, کچن گندا پڑا ہوا ہے, واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے. آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے, جھنجھلانا. ذرا سے کوئی نصیحت کرو, آگے سے جھنجھلا کے جواب ملے, ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں, بچوں کی کیئر, شوہر کی مرضی کا خیال, گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت, وہ خوش ہوتی ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہی ہے. جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے, کچھ نہیں کر رہے, ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کوئی نصیحت کرتا ہے, ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا, تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا, اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو, ہر وقت ٹینشن ہے, چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں, صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں, جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے, تو وہ نمٹا دیتا ہوں. خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ بھی کر کے دیکھ لو. آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے, اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی, آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری.
بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں، یوں کر کے بیٹھا رہوں، انجوائے کروں، پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا، دیکھ یہ والا دیکھ لیا، یہ والا دیکھ لیا، ہوتے ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں، کوئی دوسرے کو گالی، وہ اس کو گالی، وہ فلانا ایسا، وہ ڈمکانا ایسا، کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے، ہلکا ہلکا ڈیمیج. تو نماز انسان کے کا شیڈول بنا دیتی ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں. کافر کیسے کرتا ہے، 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے، فجر کے بعد کی یہ روٹین، فجر سے پہلے کی یہ روٹین، ظہر کے بعد کی، بولو نا یار، یہ روٹین، عصر کے بعد کی یہ روٹین، عصر سے پہلے کی یہ روٹین، مغرب کے بعد کی. اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا، کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے، یہ نیچرل ہے، گھڑی نیچرل نہیں ہے. نہیں آئی بات. سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، فطری طور پر. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا، تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں، نیچر کے حساب سے رکھے ہیں. تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے، زیادہ سکون رہے گا، کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے. اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے. تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی، اٹھا لو، لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، نمازی تھے لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نماز، ہے نا. اب وہ بہت پرانی بات ہے، 15-20 سال پرانی بات، بالکل ینگ تھے تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو. ایک دن کیا ہوا، میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں، حضر میں، کہیں بھی یہ ہونا، آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے. وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں، انہوں نے کہا یار ادھر میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے، کون غسل کرے گا، کیا ہے بھائی بڑی ٹینشن ہے یار. میں نے کہا یہ عزم کر لو کچھ بھی ہو آپ نے غسل کر کے نماز بولو پڑھنی، کچھ بھی ہو جائے. پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے، کرنا ہے. تو اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. ایک دن پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ سردیاں تھیں، غسل فرض ہو گیا، صبح پریشان ہوں کہاں سے پانی لے کر آیا، کہیں جنگل منگل میں ہو گیا، کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا، پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے، ان کے الفاظ ہیں، اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچوں ہو گیا. یہ ہٹو بچوں ان کے نہیں تھے، یہ میرے الفاظ. اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے، لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.